السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جامعہ آپ حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک میں ہر سال کوئی نہ کوئی پروگرام پیش کرتا رہتا ہے۔ کافی دنوں سے ذہن میں ایک بات گردش کر رہی تھی کہ امت کے سامنے قرآن کریم کو کس طریقے سے مؤثر انداز میں رکھا جائے کہ امت کو قرآن سے مربوط کیا جائے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں فتنوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، فتنوں میں شدت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے سلسلے میں جتنی بھی تعلیمات دی ہے، ان تعلیمات میں سب سے زیادہ بنیادی طور پر دو چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ ہر قسم کے فتنوں سے نجات کے لیے جہاں پر بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، ان اسباب میں سب سے زیادہ مؤثر اگر کوئی سبب ہو سکتا ہے تو وہ دو ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم کے ساتھ وابستگی، اور دوسرا ہے اللہ کے سامنے گر گڑا کر رو کر دعائیں کرنا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں افسوس کے علاوہ اور ہمارے سامنے کوئی چارہ کار نہیں ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس وقت اس کیفیت سے گزر رہا ہے کہ معاشرے کا بڑا حصہ 90% سے زیادہ بھی کہہ دیا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، جو قرآن کریم سے دوری اختیار کر چکا ہے۔ نہ ہم میں قرآن کریم کی تلاوت کا شوق اور جذبہ ہے، نہ ہم میں قرآن کریم کو سمجھنے کا شوق اور جذبہ ہے، اور نہ ہی ہم میں قرآن کریم پر ایمان میں پختگی ہے، نہ قرآن کا آفاقی پیغام انسانیت تک پہنچانے کا کوئی جذبہ ہے۔ تو ہر اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ابتدائی دور میں مکہ والوں کو قرآن کی دعوت دی اور انہوں نے قرآن کریم کی طرف التفات نہیں کیا، وہ کافر تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ حضور نے شکایت کی اللہ رب العزت سے کہ اللہ میری قوم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باوجود کہ آپ کی وہ امت جو امت دعوت تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ اس امت نے ابھی تک قرآن کریم کو قبول نہیں کیا تھا، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کی جب شکایت کی تو اب اگر ہم مومن ہو کر بھی قرآن کریم سے وابستگی اختیار نہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم سے وابستگی کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن کریم یہ دونوں کو مناسبت ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن کریم کا نزول 3 مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ لوح محفوظ پر یکبارگی ہوا، پھر اس کے بعد لوح محفوظ سے بیت معمور کے اوپر یکبارگی ہوا، اور اس کے بعد بیت معمور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آہستہ آہستہ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن کیا؟ یہ ایک کتاب انقلاب ہے۔ قرآن کریم یہ دستور حیات ہے، یہ ہر انسان کی زندگی میں تبدیلی اور عمدہ تبدیلی اور احسن تبدیلی پیدا کرنے والا اگر کوئی ایسا نسخہ ہو سکتا ہے جس کو ہمارے زمانے کی اصطلاح میں اینٹیبیوٹک کہا جا سکتا ہے، کہ جو ہر دوا کے ساتھ جسے دیا جاتا ہے بیماری کو انسان اپنی بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح انسان روحانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے قرآن سے بہتر اور کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم نے پروگرام بنایا کہ قرآن کریم کی وہ صورتیں جنہیں قصار السور کہا جاتا ہے، جنہیں چھوٹی صورتیں کہا جاتا ہے، کیسی اللہ رب العزت کی رحیم و کریم ذات ہے کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ یہ امت ایسی ہے کہ یہ لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھے گی، ان میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہوگا، بس فارملٹی کے طور پر نمازیں پڑھیں گے، تو اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی صورتوں کو نازل کیا، والعصر انا اعطینا قل هو اللہ احد، اور ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل کر کر اللہ نے امت پر خاص رحمت کی کہ تم نماز پڑھو، چاہے چھوٹی صورت پڑھ کر ہی اپنی نماز کو
پورا کر لو، اور اس طرح سے اپنے ذمے جو ایک فریضہ ہے اس فریضے کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان صورتوں کو اختصار کے ساتھ مؤثر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کی اس مناسبت سے آپ کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے، اور یہ عمل کب ہوتا ہے؟ جب انسان یہ ارادہ اور عزم کرتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ لہذا اس بنا پر اس عزم کے ساتھ اپنے رمضان کو ایک انقلابی رمضان بنانے کی کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا سب سے بڑا عمل کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت سے وابستہ ہو جائے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کو ایسے ہی بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا یہ بھی برکت سے خالی نہیں، اور اگر اسے سمجھ کر پڑھا جائے تو نور علی نور، اس سے بڑھ کر تو اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر یہ بہانہ بنا کر کہ اسے سمجھا نہیں جا رہا ہے اور اسے طوطے کی طرح اس طرح سے کیسے رٹا جائے، نہیں۔ قرآن کریم کے سلسلے میں امام مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے سلف صالحین میں کوئی 60 مرتبہ، کوئی 70 مرتبہ، کوئی 50 مرتبہ، کوئی 30 مرتبہ، اور کم از کم پڑھنے والے بھی 10 مرتبہ قرآن کریم کو رمضان مبارک میں پڑھا کرتے تھے۔ لہذا اس طرح کے کسی بھی پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر خوب اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ رمضان مبارک کے روزوں کو اہتمام کے ساتھ رکھیں۔ ہمارے لوگ گٹکا کھانے کی عادت، بیڑی پینے کی عادت اور بہت ساری غلط عادتوں کی وجہ سے روزے کو چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر چھوڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت دل کی کیفیتوں کو اور انسان کے ذہن و دماغ میں چلنے والے خیالات کو سب کو جانتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، لہذا روزوں کا اہتمام کریں۔ تراویح کو شروع میں اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور 2-4 دن کے بعد پھر ہمارے نوجوانوں کی بڑی جماعت اور مسلمانوں کی بڑی جماعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ تراویح سے بھی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو اور ہم سب کو رمضان مبارک کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو آئیے ہم اپنے اس پروگرام میں شروع کرتے ہیں۔ پہلے سورہ فاتحہ کو سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی سورتوں کو جس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، تاکہ جب ہم پڑھیں تو ہمیں یہ فیل ہو، ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے مخاطب ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا کأنہ یناجی ربہ، گویا کہ وہ اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کا لطف کب محسوس ہوگا؟ جب ہم اسے سمجھیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم قرآن کریم کو اچھی طرح سے سمجھنے اور سمجھانے کے اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھائے، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔